بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو پروردگار عالم ہم سب کا فرشدہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا میرے مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی داخل نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دینہ عطا فرما، عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے جو سب کے خود حفاظت فرما، ہماری لاکھوں لوگوں کی دعا ہمارے وارث کا دعا جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات ختم البیجی جتنی محمد علیہ محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ بغیر کسی تمہید کی آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شب رسول اپنی بیٹی کی گھر آئے، آنے والا وہ رسول ہے جو اس درجے پر فائز ہے کہ اگر اللہ مصطفیٰ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا۔ پہلے جملے پہ اگر میں نے بات سمجھا دی تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ آئے اپنی بیٹی کے پاس، بیٹی عام نہیں خاتون جنت، فرماتے اور میں معلوم نہیں کہ آج کی گفتگو کون سی کہاں سے ابتدا کرتا یا کس موضوع پر پڑھتا ہوں، بڑے اچھے انداز میں جو بھی صاحب حدیثی کی صاحب اچھا ماشاءاللہ تلاوت فرما رہے تھے، میں بیٹھا وہاں سن رہا تھا، میں بیٹھے دل میں آئے کہ میں چند جملے حدیثی کی صاحب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور آ کر جو کچھ کہا، فرمایا میری بیٹی سیدہ، جی بابا، فرمایا انی اجدو فی بدنی ذوفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں۔ پہلی بات آل محمد کا ذوف برائے بیماری نہیں، برائے فضیلت ہوتا ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ بہت شکریہ۔ آل محمد کا ذوف برائے بیماری نہیں، برائے فضیلت ہوتا ہے۔ ان کے ذوف میں بھی کوئی نہ کوئی فضیلت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ حسنین بیمار ہوئے،
سیدہ نے منت مانی، روٹیاں وہاں گئی تو سورہ لہر آئے. بولے گا وہی اللہ صلی اللہ محمد وآلہ. توجہ ہے، بہت مہربانی. ذوق برائے بیماری، ذوق برائے فضیلت. فرمائے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق حاصل کرنا. اچھا اگر آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں، بہت شکریہ، اور اپنی بیٹی سے یہ کہیں کہ بیٹی میری طبیعت ناساز ہے یا میرے بدن میں ذوق ہے، تو پلٹ کر آپ کی بیٹی کیا کہے گی کہ بابا کسی طبیب کو بلاؤں، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں یا کسی حکیم کو بلاؤں. ایسا ہی ہے نا. اب جناب سیدہ کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا، لیکن بی بی جانتی تھی کہ میرے بابا سے بڑا طبیب کون ہے. تھوڑا سا آپ بھی جو پیچھے بیٹھے ہیں بولیے گا. مولا آپ کے خیر فرمائے. زیسن توجہ چاہوں گا، حضور توجہ، حسین بھائی مدثر توجہ چاہوں. اب رسول سے بڑے طبیب کون ہے؟ تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی طبیب کو بلاؤں، بلکہ جو حدیث کے ساتھ اسے بھی آج کی نظر سماعت کی. اور یہ بھی آپ سے وعدہ رہا اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو جیسے آپ نے حدیث کی سب منفرد انداز میں پڑھی ہے، میں نے حدیث کی سب پر وہ مجلس سنانا چاہتا ہوں کہ شاید یہ پہلی بار اس انداز میں سماعت فرمائے. اب دل چاہ رہا ہے میرا تو آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا. فرمایا انی اجدو فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ کسی طبیب کو بلاؤں. پلٹ کر بی بی نے جملہ فرمایا اوئزو کا باللہ یا ابدا، بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا. آئے میں نے گفتگو آج کی شروع کر دی ہے، بول سکتے تو بولیے گا. فرمایا اوئزو کا باللہ یا ابدا، بابا میں نے آپ کو اپنی اللہ کی پناہ میں دے دیا. اچھا آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں، اسی پر میں نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا بول سکتا ہے. آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں اور جا کر کہیں کہ بیٹی میرے بدن میں ذوق ہے، اور آپ کی بیٹی پلٹ کر یہ کہے کہ بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اللہ کی پناہ میں دیا. تو بدلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھا نا یہ راستہ ہے نا کہ آپ وہاں سے وہاں تک آگے، یہاں تک بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. میرے ساتھ دیجیے گا. فرمایا اوئزو کا باللہ ابدا، بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. اگر آپ اپنی بیٹی کے جائیں اور وہ آپ کو کہیں کہ میں نے اللہ کی پناہ میں دیا، تو بدلے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ بیٹی، دعا کرنے کا شکریہ، آمین بیٹی، یہی کہا جاتا ہے نا. تو جب بی بی نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، تو رسول کو بھی چاہیے تھا کہ رسول بھی کہتے کہ فاطمہ دعا کرنے کا شکریہ، یا فرماتے آمین بیٹی، اللہ تیری دعا کو قبول کرے. مگر یہاں جملے الگ ہیں. بی بی نے کہا اوئزو کا باللہ یا ابدا، بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. رسول نے مسکرا کر فرمایا اچھا تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا، یہ دینی بالکساء الیمانی، اب اپنی یمانی چادر مجھے اڑا دو. اگر بیٹی مجھے اللہ کی پناہ میں دینا چاہتا تو اپنی یمانی چادر مجھے لا کر اڑا دے. شکریہ جناب. جملہ کہہ دو، جملہ کہہ دو، جملہ کہو. رسول نے یمنی چادر نہیں کہا، یمانی چادر. اگر چادر یمن سے آتی تو یمنی ہونی. فرمایا بالکساء الیمانی، اپنی یمانی چادر مجھے اڑا. یمانی عربی میں کہتے ہیں دائیں جانب لٹکنے والی چادر کو. میرے رات کا چھٹے مولا سے سائے سے پوچھا مولا وہ دائیں جانب لٹکنے والی چادر کون سی تھی جو آپ کی دادی نے آپ کے نانا کو اڑائی تھی؟ امام نے کہا بیٹھ جا، وہ وہی یمانی چادر تھی جو شب معراج پردہ بنی تھی. وہاں کبریا تھا تو وہاں مصطفیٰ تھا. آپ
آپ سلامت رہی، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بولے. بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب. فرمایا اپنی یمانی چادر مجھے لا کر اڑا کر. امام نے فرمایا یہ وہی یمانی چادر جو شب معراج پردہ بنی، جس کا ایک طرف کبریا. چلے اگر آپ بولی پڑھیں تو ابھی 2 دن پہلے آپ نے خراسان کی شہنشاہ کی شہادت کا دن گزارا ہے، 17 صفر. یہ بات اگر ذہن میں رہے پردے والی، مامون کے دربار میں جب امام رضا گئے تھے نا تو ایک بندے نے کہا کہ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون. اب میرا پڑھنے کو دے اگر آپ اسی طرح سماعت کریں تو. فرمایا آپ لوگ اپنا تعارف کریں. اسے توجہ کہ آپ کون ہیں. امام رضا علیہ السلام نے 3 جملوں میں اپنا تعارف کرا. اگر بولے تو سناؤ. امام نے پہلا جملہ فرمایا مامون تو بھی سنو، تیرے حواری بھی سنی. میں رضا کون ہوں؟ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے. توجہ چاہوں. فرمائے میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے. اگر اسی طرح بولے تو دوسرا جملہ سنیے. فرمایا میرا بابا علی اس کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے. فرمایا میری دادی زہرا اس کا پردہ ہے جس کا کوئی پردہ نہیں. ادھر ہیں محمد وآلہ. بہت شکریہ بہت مہربانی. آپ کی بھی کیا بات ہے، آپ کے سننے کے کیا کہتے ہیں. فرمایا میرے نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے. میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے. میری ماں اس کا پردہ ہے نہیں جس کا کوئی پردہ نہیں ہے. اس لیے جب آپ جنت البقیع جاتے ہیں تو جب آپ بی بی پر سلام بھیجتے ہیں تو یہ کہہ کر بیٹھتے ہیں السلام علیکم یا حجاب اللہ. اے اللہ کے حجاب میرا سلام، اے اللہ کے پردے میرا سلام. یعنی بی بی ہے حجاب کبریا. اور امام رضا نے کیا کہا کہ میری دادی اس کا پردہ ہے. نہیں بولیں گے ظلف آئے گا. یہ جملہ آپ نے کھڑے ہو کر بی بی پر درود پڑھائی تو یہ جملہ میں آپ کو عطیہ کرتا ہوں. آپ سمجھ جس کا جو بیمار ہے مالک کو اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے. امام نے فرمایا میری دادی اس کا پردہ ہے جس کا کوئی پردہ نہیں ہے. آج معلوم ہوا کہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تھا، چھپی ہوئی توحید کا استقبال کرتا ہے. بہت شکریہ محلہ آپ کی خیر. سارے صاحبان معرفت لوگ بیٹھے، سارے چہرے میں نے دیکھ لیے ہیں اس لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں. لطف آ رہا ہے. توجہ ہے آپ سے لطف آ رہا ہے. تھوڑا سا اور میرے ساتھ بڑا اچھا میرے مائک سے تھوڑا سا میرا آپ بھی ساتھ مالک خیر کرے. ہاں تھوڑی سی آواز سن بڑھائیے گا. فرمائے میری دادی اس کا پردہ ہے جس کا کوئی پردہ شکریہ نہیں ہے. اور رسول نے کیا کہا ایتینی بالکساء یمانی. اپنی یمانی چادر مجھے لا کر اڑا. میں نے ساری بات چھوڑ دی. 17-18 منٹ مجھے ہو گئے پڑھتے ہوئے اور ابھی میں تمہید میں ہوں تو چلیے میں ایک جملہ تھوڑا سا آگے آپ کو لے کر چلوں کہ پھر جو بھی چادر میں آتا رہا وہ سلام کرتا تھا اور رسول جواب دیتے تھے اور وہ چادر. لیکن حضور پنجتن میں آنے میں جو سلام حسین نے کیا اور پلٹ کر جو جواب رسول نے دیا، حسین نے کہا کہ نانا میرا سلام ہو. رسول نے کیا کہا علیک السلام یا شافع امتی. اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین میرا.
पंजतन चादर में इकट्ठे हुए बगैर जिब्राइल के, बड़ा लुत्फ आएगा, थोड़ा सा और मेरे साथ देखा, बगैर जिब्राइल के न बोलने वाला अल्लाह बराह रास्त अपने मलाइका से बोल ऐसे ही है, इल्मू या मलाइकती व या सुकाना समावाती इन्नी मा खलक़्तु समा मबनियतम वला अर्ज़ मदियतम वला कमरन मनीरम वला शम्सन मुज़ियतम वला फलक यदूरु वला बहर यजरी वला फुल्क यजरी इल्ला फी महब। शुक्रिया जनाब, लुत्फ़ जी। अल्लाह ने क्या कहा? इल्मू, जान लो ऐ मलाइका, या सुकाना समावाती, ऐ आसमानों पर रहने वालों जान लो कि मैं अल्लाह कौन हूं। लुत्फ़ लीजिएगा कि जान लो मैं अल्लाह। और फिर साथ उसने कहा मैं कल यूँ चलो मैं ज़रा जल्दी से कर देता हूँ बात ताकि अगले जुमले का और लुत्फ़ आए। अल्लाह ने कहा है मेरे मलाइका आसमानों पर रहने वाले सुनो मैं अल्लाह कौन हूँ। मैं कलियों को चटक न देता, सितारों को दमक न देता, फूलों को महक न देता, सब्ज़े को लहक न देता, समंदर को शोर न देता, हवा को जोर न देता, शाखों को झुकाव न देता, पहाड़ को ठहराव न देता। बहुत मेहरबानी भाई, मैं कुछ भी न बनाता इल्ला जो बनाया फी इनकी मोहब्बत। इस पर बात बढ़ाओ। अल्लाह ने कहा क्या? इल्म, जान लो। क्या कहा? जान लो। अरबी में इल्म जान लो वहां बोला जाता है जहां साहिब कलाम अपने कलाम पर फख्र करता है। बोलना पड़ेगा। मालिक आपको अज़ादारी का वारिस अता फरमाए, फरूख बुखारी साहब को मालिक सेहत अता फरमाए, जिस चीज़ ने मेरी ज़िम्मे जो दुआएं लगाई मालिक सबकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। बोलते आइए जहाँ साहिब कलाम अपने कलाम पर फख्र करे, माँ वो कहता है इल्म। ये जो अरबी में इल्मू है ना, उर्दू में ये है जान लो। मैं बारगाह के पास आऊँगा और कोई अजनबी चेकिंग के लिए खड़ा और मुझसे कहेंगे जनाब आप कौन? सामने तब जिस चीज़ पर मुझे फख्र है मैं उसका तारुफ कराऊंगा। मैं कहूँगा भाई जान लो मैं हुसैन का मदाह। बड़े आराम से सुनिएगा, इसी बात के लिए तो मैंने आज की ये सारी बात शुरू की है और आज की रात ये बात करना मुझ पर वाजिब था, इसलिए कर रहा हूँ। अभी आपको इल्म हो जाएगा कि ये बात मैंने हुजूर क्यों शुरू की है। इल्मू जान लो कहाँ जाता है? जहाँ साहिब कलाम अपने कलाम पर फख्र करता है। जैसे कि आप कहते हैं जान लो मैं हुसैन का ज़दार, कोई कहता है जान लो मैं हुसैन का मदा खान, कोई कहता है जान लो मैं हुसैन का ज़ंजीर ज़रूर। जिससे जिस बात पे फख्र होता है वो उसी पर जान लो कहकर जोर देकर फिर वो बात बताता है। अब अल्लाह को इस बात पे फख्र था कि मैंने ये जो कुछ बनाया है इनकी मोहब्बत में बनाया है, तो अल्लाह ने कहा इल्मू जान लो मलाइका मैं कौन हूँ, ये सब मैंने इनकी मोहब्बत में बनाया। बोल सकते तो बोलिएगा कायनात आलम में दो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने इल्मू कहकर दुनिया को बताया कि ये फख्र हमने क्यों किया। या अल्लाह ने कहा जान लो मैं अल्लाह वो हूँ जिसने ये कायनात इनकी मोहब्बत में बनाई। या दरबार में बीबी ने खुतबे में कहा था इल्मू अन्नी फातिमा, जान लो ये कायनात जिसके लिए बनी वो फातिमा मैं। बीबी ने फरमाया इल्मू अन्नी फातिमा बा अबी मोहम्मद, फिर मैं जान लो वो सैयदा मैं हूँ, वो मेरा बाप मोहम्मद है कि जिसके सदके में ये कायनात
یہ جب گھرانا ہے سیدہ اپنا تعارف کرائیں تو فرماتی ہے ابھی محمد میرا باپ محمد ہے، اور اگر اللہ اس گھرانے کا تعارف کرانے پر آ جائے تو کہتا ہے ہم فاطمہ تو ہائے 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 وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا. بہت اچھا سن رہے ہیں، خدا کی قسم آپ کی تار میرے ساتھ جڑ گئی ہے، اس لیے سنیے گا. بی بی کہہ رہی میرا باپ محمد، اور اللہ تعارف کروا کے کیا کہہ رہا ہم فاطمہ مدرسہ چاہیے وَأَبُوهَا ایسا وَبَالُوهَا وَبَنُوهَا. تھکی تو نہیں فرمائے میں نے جو بنایا اللہ کہہ رہا اللہ. اس جہد کے اوپر بات سب سے پہلے آپ کے خاکسار نے کی ہے، شاید کسی نے سن کے کی ہو تو پھر کی ہو، لیکن بات بھی پہلے الحمدللہ میں نے کی اگر بول کر اللہ نے کہا میں نے جو بنایا اللہ فی محمد ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسوۃ، جو بنایا میں نے ان کی محبت میں بنایا. وہ تو جملہ کہہ دوں اللہ نے کہا جو بنایا ان کی محبت میں بنایا، ان کے لیے نہیں سمجھے آپ صاحبان. بھائی جان بولنا تھوڑا سا اور پڑے گا. مولا بانیہ کی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائی. اتنی تعداد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، ذرا میرے ساتھ دیجیے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربان. کچھ باتیں آج اور پھر انشاءاللہ کل کے سفر مرکز میں مجلس ہوگی، انشاءاللہ وہاں حاضری ہوگی. فرمایا جو بنایا سب بولے ان کی محبت، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے اور ہے ان کی محبت اور میں مثال دے دیتا ہوں. میں بارگاہ میں آیا، میں مہمان خانے میں بیٹھا تو وہاں زیدی صاحب مل گئے، میری محترم مل گئی. انہوں نے ایک ٹیبل سجائی، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے، پھل رکھے ہوئے، چائے رکھے ہوئے. تو میں نے کہا ہے جناب یہ آپ نے کیا تکلف کیا؟ ان کے جناب یہ کوئی تکلف نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ آپ کی محبت میں ہے. جتنا بولیں گے اتنا بڑھو. یہ جو کچھ ہے یہ آپ کی محبت میں. میں نے کہا چونکہ خطیب ہوں تو میں نے جملے کا فائدہ لیا. میں کہا جناب اگر یہ سب کچھ میری محبت میں تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ میرے بھائی اسلام نے کہا جناب یہ جو کچھ انہوں نے بنایا یہ آپ کی محبت میں ہے، آپ کے لیے مومنین آ گئے ہیں، مائی کون ہے، ممبر تیار ہے، جائیں اور مجلس پڑھیں. معلوم ہوا جو کھانا تھا وہ میری محبت میں تھا. یہ جو کچھ ہے یہ میرے لیے ہے. اللہ کہہ رہا ہے کائنات بنائی ہے میں نے 14 کی محبت میں. چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا مولا اللہ نے پوری کائنات تو آپ کی محبت میں بنا دی، توجہ تو پھر آپ لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ امام نے کہا بیٹھ جا، پوری کائنات ہماری محبت میں بنائی، ہم 14 کے لیے سلمان بنایا، ابو ذر بنایا، مقداد بنایا، سائبال کے حکمرانوں کو بنایا. فرمایا میں نے کائنات بنائی ہے ان کی محبت. معصوم نے فرمایا کائنات بنائی ہماری محبت میں. ہم 14 کے لیے سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، عبید، حبیب، وہب، جون، سائبال کے حکمدار، سائبال کے عزادار. امام نے کہا ہمارے لیے بنائی. کائنات ہے ہماری محبت میں. چلو میں بات اور کھول کے ایسے کروں. کائنات ہے 14 کی محبت میں اور ہم سب ہیں 14 کے لیے. تھکے بیٹھی ہیں میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ کائنات ہے ان کی محبت اور ہم ہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچہ نہ یہ سمجھ جائے کہ شاید آخر صاحب نے یہ خطابت کا جملہ استعمال کیا کہ ہم 14 کے لیے. بھائی ہم ہیں 14 کے لیے.
کیوں کہ جب رسول نے پوری شہادت حسین سے کب اپنی بیٹی کو سنائی تھی تو جناب سیدہ نے کہا تھا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے حسین کو کون روئے گا؟ فرمایا اللہ ایسی قوم بنائے گا جس کے بچے حسین کے بچوں کو، جس کے بڑے حسین کے بڑوں کو، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھے کو روئیں گے۔ تو بطول نے کہا اچھا وہ ہمارے لیے ہیں، تو بطول وعدہ کرتی ہے جنت میں قدم تب رکھوں گی جب وہ چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، لطف آ رہا ہے، ہمیں بنا اللہ صلی اللہ محمد وآلہ۔ توجہ فرمائیے، کائنات بنائے ان کی محبت، ہمیں بنائے ان کی لیے۔ اتنا اچھا بول رہے ہیں آپ، اتنی اچھی دعا دعا دے رہے ہیں، مالک آپ کی جائز شرعی حاجات پوری فرمائے صاحبان عیسیٰ کے صدقے سے۔ میں پھر مثال کی طرف آتا ہوں، وہ جو میری محبت میں بنایا تھا کھانا پینا، اب وہ میری مرضی میں خود کھاؤں، رضا کو کھلا دوں، اپنے چھوٹے بھائی خطیب کو کھلا دوں، سامن کو کھلا دوں۔ اچھا جسے میری محبت میں بنایا ہوگا نا، اس نے دیکھا کہ آخر صاحب نے خود تو کھایا نہیں، انہیں بانٹی، وہ فوراً آپ کے پاس آ گیا، اگر یار زیدی صاحب نے کمال کر دیا، میں نے اتنی محبت سے یہ ساری چیزیں ان کی یہ بنائی، انہوں نے اٹھا کر ان کو کھلا دی۔ آپ نے فوراً اس کا ہاتھ تھپ تھپا کے کہا کاہے کو ناراض ہوتا ہے، تیرا کام تھا یہ سب کچھ زیدی صاحب کی محبت میں بنانا، اب زیدی صاحب کی مرضی خود کھائیں یا انہیں دے دیں۔ کائنات بنائی اللہ نے 14 کی محبت میں، ہمیں بنایا 14 کے لیے، اب 14 کی مرضی کائنات کا نظام اپنے پاس رکھے یا اپنے بنانے والوں کے پاس رکھے۔ 14 نے کائنات کا نظام اپنے بننے والوں کے ہاتھ میں دیا، تبھی تو کسی نے نکلنے نہیں دیا، کسی نے ڈوبنے نہیں دیا۔ لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، تھکے نہیں تو آگے چلو، آگے چلو۔ ایک وقت میں اور اتنے اچھے انداز میں کسی قصہ پڑھی میں مجھے بتلایا گیا، کیسا زیدی صاحب نے بتایا کہ جب یہ سلسلہ ختم ہوتا تو ہر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ جانتے ہیں حدیث قصہ کی تلاوت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بتلاؤں؟ میرے آپ کے زمانے کے امام فرماتے ہیں جس گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت ہو کوئی آئے نہ آئے، میں قائم آل محمد اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا میں قائم خود آتا ہوں۔ تو جہاں زمانے کا امام آ جائے بولیے جملہ کموئی، چونکہ اگر یہ جملہ نہیں میں کہوں گا تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں نے آج کا موضوع مکمل نہیں پڑھا، اور یہ جملہ ہے میری اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کا۔ یہ سننے تو کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو اس بات کا علم تھا نا کہ حدیث قصہ پڑھیں گے تو زمانے کا امام آتا ہے، اور پھر امام آتا ہے تو پھر معلوم ہے، تو شاید اسی خوف کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حدیث قصہ بہت ہو گئی، اب دعائے کمیل پڑھا کرو۔ بولیں گے تو لطف آئے گا، بولیں گے تو لطف آئے گا۔ حدیث قصہ باری پڑھ لی بھائی، بہت حدیث قصہ ہو گئی، بس چھوڑو، دعائے کمیل پڑھو۔ دعائے کمیل کا کون انکاری ہے؟ یاد رکھیے یہ بھی علی کی تعلیم کردہ دعا ہے، دعائے کمیل جو دعائے خضر تھی، جو 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کو جناب کمیل نے علی سے کہا تھا کہ مجھے دعائے خضر تعلیم دیجئے۔ علی نے پوری دعائے خضر اکیلے بیٹھ کر شب برات کمیل کو تعلیم دی۔ کمیل جب جانے لگے نا، علی نے کہا کمیل رک، انعام تو لے جا۔ مولا کیسا انعام؟ فرمایا پورے خلقت
تک میں بس تو نے مجھ سے پوچھا کہ دعائے خضر کیا ہے، میں نے تجھے تعلیم کی لے علی نے نام بدل دیا، آج کے بعد یہ دعا خضر کے نہیں تیرے نام سے چلے گی۔ آئے 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 بولتے آئیے گا، بولتے آئیے گا، خضر کے نام سے نہیں، قمیل تمہارے نام سے چلی۔ حدیث قصہ ہو تو امام آتے ہیں، ان کا حدیث قصہ نہیں۔ دعائے قمیل ایک جملہ کہوں، ادیبانہ جملہ، چونکہ میرے سامنے سارے صاحبان ادب اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، ویسے بھی آل محمد کا ماننے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کم از کم مجھے سننے کے لیے وہ پڑھے لکھے لوگ ضرور آتے ہیں کہ جنہیں ادھر ادھر کی بات نہیں سننا، جنہیں فقط ذکر اہل بیت سننا، الحمدللہ۔ اور یہ اپنی خطابت پہ ناز ہے، عطا سیدہ سلام اللہ اس پر ناز ہے جس پر میں جو آپ کے خبر میں بات پیش کر رہا ہوں۔ بھئی یاد رکھیے پڑھنی چاہیے دعائے قمیل، فرق ہے، حدیث قصہ کی اہمیت ہے، جنہوں نے اردو اور ادب پڑھ رکھا ہے ان کے لیے جملہ، اور یقیناً سب نے پڑھ رکھا ہے۔ حدیث قصہ کی اہمیت ہے، دعائے قمیل کا فائدہ ہے۔ اب میں اہمیت اور فائدے کی بھی مثال دوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھ جائے گی۔ میں نے کہا حدیث قصہ کی اہمیت، دعائے قمیل کا فائدہ ہے، بس دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ دعائے قمیل میں آل محمد نے بتایا کہ اللہ کیا ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا کہ آل محمد کیا ہے۔ کہ اللہ کیا ہے، حدیث قصہ میں نہیں بتلایا اللہ نے، علمو یا ملائکتی و سکانہ سماواتی، یہ اللہ تو بتلا رہا کہ میں نے یہ سب بنایا ان کی محبت، اور دعائے قمیل میں آل محمد نے بتلایا کہ اللہ کیا ہے۔ حضور مولوی کا چکر ہے، مولوی کا ڈرائی ہوئی بات ہے۔ آغا نسیم عباس قبلہ اللہ مقاموں فرمایا کرتے تھے کہ مولوی نے مخلوق کو اللہ سے اتنا ڈرا دیا کہ وہ ڈر کے مارے اللہ کے گھر نہیں جاتا۔ توجہ ہے جو ہے، یہ آغا صاحب کا جملہ ہے، مولانا کے درجات بلند فرمائے، اس کا جملہ اسی کا جملہ کہنے کا عادی، لیکن اب اگلا جملہ سنیے جو میں آج کا کہنا چاہتا ہوں۔ حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا کہ آل محمد کون، یہ بتلا کر ام فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ اللہ بتلا کہ یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کا بابا، سیدہ کا شوہر، سیدہ کے بچے، اور دعائے قمیل میں آل محمد نے بتایا کہ اللہ کیا کتنا ڈرایا ہوا ہے مولویوں نے۔ جی اگر یہ کام کر لیا نا تو بس اللہ اگر ایک بار ناراض ہو گیا تو بس کیا کام، ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے آپ کی تو خبر نہیں، ہمیں تو مدرسے میں بڑا ڈرایا، بھئی یہ نہیں کرو گے تو بس اللہ ناراض ہو گیا تو بس گئے چھٹی۔ میں مولوی کی مانوں، یہ مولا پہلے آپ بتائیں کس کی مانوں؟ مولا کی مانوں۔ مولوی کہتا ہے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو گیا، اور مولا کہہ رہے علی فرما رہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو ایک بار ہاتھ بلند کر کے کہے یا سری الرضا، اے جلد راضی ہونے والے، یا رب یا رب یا رب کہہ کر علی کہہ رہے ہیں اسے بنا لیا۔ اور آج میرے کہیں پر دعائے قمیل جا کے پڑھیے گا، عربی نہ پڑھ سکے ترجمہ پڑھ لیجئے گا، اس میں یہ جملہ ہے پالنے والے اے چند راضی ہونے والے، مجھ سے راضی ہوتا، اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوا نا تو میرے پاس تجھے منانے کے لیے میرے پاس ہتھیار ہے، کیا؟ فرمایا وہ میرے دو آنسو ہیں، ادھر میری آنکھ سے دو آنسو آئے، تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، کہ تو مان جائے، کہ تو مان جائے، دلفایا کہ تو مان جائے، یہ ہے وہ گھر۔ فرمایا علی علیہ السلام نے پوچھا، حسن یہ سب سننا،
یا رسول اللہ یہ جو ہم چادر میں اکٹھے ہوئے اس کا کوئی مقصد ہے؟ فرمایا ہاں کیا مقصد ہے؟ فرمایا ہماری اس چادر والے ذکر کو جو اپنے گھر میں منعقد کر کے کرے گا غمگین ہوگا تو غم دور ہوگا، بیمار ہوگا تو شفا ہوگا، مقروض ہوگا تو قرض ادا ہوگا۔ پھر علی نے کہا اگر ہمارے اکٹھے ہونے سے اور ہمارے ذکر کو کہیں پڑھنے سے غمگین کا غم دور ہوتا ہے تو علی فرماتے پھر میں علی ٹھہروں فاضی وَالسُّوِدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا پھر علی اور علی کے شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ جی ہاں اب بھائی قسم کیوں نہ بڑی ہو، پہلے وہ چادر کو دیکھیں۔ خدا کی قسم آج تک شاہ صاحب مجھے اس چادر کا حد و دربا حجم سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسی بطول کی چادر تھی جس میں امامت بھی چھوٹ گئی، رسالت بھی آ گئی اور ولایت بھی آ گئی۔ بہت شکریہ۔ اور پھر جب آ گئے رسول کہہ رہے کہ جب اس چادر میں امامت بھی آ جائے، رسالت بھی آ جائے، عصمت بھی آ جائے، ولایت بھی آ جائے، تو پھر حق ہے کہ رسول کہے وَمَّادِنُ الرِّسَالَةِ، یہ گھر فقط بطول کا نہیں، یہ رسالت کی کان ہے۔ اور پھر آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 ماہ تک مسلسل رسول یہ کہہ کر سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوہ تم پر محمد کا سلام۔ رونے کی بات یہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ سلام کرتا تھا وہاں آگ لگائی گئی۔ چہلم کا دن گزار لیا، علی کی بیٹیاں اپنے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے کربلا میں آ گئی۔ شبیہ ذوالجلالہ و رحمۃ اللہ مجھے میرے بھائیوں نے کہا ہی کہ ہمیں 2 جملے حسین کی ذوالجنہ سے اترنے کے سنائیں۔ رو سکتے ہیں تو روئیے گا۔ میں نے کل بھی مجلس میں بات کی تھی کہ اس شبی کا احترام اس لیے ہے کہ جہاں انسانوں نے وفا نہ کی وہاں اس جانور نے اس طرح حسین کے ساتھ وفا کی۔ بلکہ ہماری عربی کی کتاب ہے مناقب سیادت الکرام، اس میں جملہ درج ہے کہ جب حسین مرتجز پر سوار ہو کے جانے لگے حسین نے کہا کہ مرتجز آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ حسین نے کہا تھا کہ یا تو میں پیدل بھی جنگ کر سکتا ہوں، میں حسین ہوں، مرتجز نے کہا میری پشت پہ بیٹھ کر جاؤں مگر ایک آج معاہدہ ہوگا۔ حسین نے کہا کون سا؟ کہنے گا جتنے آج 3 تلوار آئیں گی میں اپنے اوپر لوں گا مگر وعدہ کر جنت میں تو سوائے میرے کسی اور پہ سوار نہیں۔ اجرکم اللہ۔ پہلی سواری جب مرتجز پر حسین نکلی تھی تو مدینہ باغ رسول نے تھامی، علی نے تھامی۔ جب جناب سیدہ تک یہ خبر پہنچی نا کہ حسین پہلی بار مرتجز پر سوار ہوئے، رونا تو جملہ سننا فرمایا فضا بہن جی شہزادی چچا سلمان سے کہو کہ حسین سے کہے سواری سمیت گھر میں آ جائے۔ مسائل میں نے آج کا شروع کر دیا، رو سکتے تو ضرور روئیے گا۔
سواری سمیت آ جائے حسین مرتضی سمیت گھر میں آئے اترنے لگے سیدہ نے کہا حسین ایسے بیٹھا رہے حسین بیٹھے رہے سیدہ حجرے میں گئی وہ چادر جس کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی رونا تمہیں تو دیکھیے گا بی بی نے اس میں کچھ جو لیے مرتجز کے سامنے لائیں فرمائے ذوالجناح بطول کی چادر سے جو کھا ذوالجناح نے جب جو کھائے ہیں نا تو کہنے لگا بی بی میں نے یہ اجر جو ہے یہ جو قرض ہے یہ کہاں اتارنا ہے بی بی نے دونوں ہاتھ ذوالجناح کی گلے میں ڈال کے کہا 10ویں کے دن میرے حسین کو آرام سے اتار اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ تیاری کرتے آنا اب حسین کی ماں سے وعدہ تھا مرتجز کا اللہ اکبر اللہ کرے آج کا جملہ میں سمجھا دوں اور رونے کے لیے کافی ہوگا چلیے شہادت حسین کی میں آپ کو آج 2 جملے سناتا ہوں 40 گزارا ہے چیلوں میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب علی کی بیٹیاں سال کے بعد کربلا بھائی کا چیلم منانے آئی ہوں گی نا تو بی بی نے وہ جگہ ضرور دیکھی ہوگی جہاں 70 قدم کے فاصلے پر سر پہ قرآن رکھ کر بی بی رو رو کر کہتے ریشے مندہ مار میری ماں نے چکیاں پیس کے بالا اجرکم اللہ بس روتے آنا اور تیاری کرنا مجھے 2 کے 2 آج کے جملے کہنے حسین فرماتے ہیں عصر عاشور جب میں اپنی بہن کے خیمے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر بی بی اپنے وارث کو رو رہی ہے حسین فرماتے ہیں میں نے جا کر ایک ایسی بات کہی کہ لیلہ کو اکبر بھول گیا فروا کو قاسم بھول گیا رباب کو اصغر بھول گیا رو سکتے تو رونا حسین نے کہا میں نے جا کر رو کر کہا بہن زینب میرا آخری سلام کا نام آیا علی کی بیٹی نے رو کے کہا بھیا حسین کہاں جا رہا ہے فرمایا میرے نانا کے دین بچانے کا وقت آ گیا میں نہیں پڑھ سکتا کہ حسین خیمے سے کیسے نکلے کسی شاعر نے عکاسی کی ہے کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گا اجرکم اللہ روتے آنا حسین مرتجز پر سوار ہو کر خیمے سے باہر چلے اللہ کا یہ جملہ آج کا میں سمجھا دوں یہ جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی حسین جو چلے مرتجز رک گیا حسین فرماتے ہیں او میرے نانا کی دی ہوئی سواری اگر تو تھک گیا تو میں سواری بدل لوں مولا میں تھکا نہیں پھر رکا کیوں ہے مولا ذرا میرے سموں کی طرف دیکھیے اب ان کی چھوٹی اولاد اور بیٹیاں ہیں حسین نے اسے دیکھا تو 4 سالہ بچی ہے جو ذوالجناح کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہی ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا حسین نیچے اترے بچی کو گلے لگا کے کہا سکینہ اگر میں نہیں جاتا تو میرے نانا کا دین نہیں بچتا بچی نے رو کے کہا بابا بے شک چلے جاؤ مگر اتنا بتاؤ رات کو گھر واپس آ جاؤ اجرکم اللہ بابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی حسین نے رو کر کہا سکینہ آج کے بعد سونے کی عادت بدل ڈالو آج کے بعد اصغر میرے پاس ہوئے گا تم ماں کے پاس ہوگی حسین آئے اور جنگ کر رہے تھے یا اچانک جبرائیل نے آ کر کہا حسین اللہ کہہ رہا ہے اب بس کر بس اللہ نے کہا نا کہ بس کر حسین نے تلوار کو میان میں ڈالا اب ماتم کرنا تو میں دیکھنا حسین نے سر جھکا کے کہا آؤ لوگوں مجھے پتھر مارو میرا اکبر مارا گیا آؤ مجھے تلواریں مارو میرا عباس مارا گیا اتنے پتھر تیر تلوار حسین پر آئے کہ جب حسین زین سے زمین پر آئے کسی معصوم کی زبانی میں کسی عالم کی زبانی نہیں زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں رو کے فرماتا میرا سلام ہو میرے دادا حسین پر جو وقت شہادت نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پر تھا اس وقت یہ ذوالجناح حسین کے پاس آیا کہ لگا کو میری پھول زخمی ہے کہے تو نانا کے پاس لے جاؤ کہ میرا نانا آیا ہوا ہے لے جا سکتا ہے مجھے اکبر کی لاش میں لے جا پردہ پیا میلے بیٹھا میری مک گئی ہے او تو ونج ول خیمہ گائے
تک تلوار امانت ای وجر میان دماغ ایویں نہیں دسنا جویں میں لتھاں او وچ کربل دے صحرائے اکھے نال آرام لہا آیا وچ بن دے پیو سورا پردہ پیاں دوواں وسدیاں بین بھراواں کو چٹے تے کو لوٹی پے گئی ریا 70 قدم تے ویر کوہیندا بی بی در تو ڈے دی رہ گئی نہ کس دے ویر کو ملن آئی چپ کر کے خاک تے پائے گئی آئی لاش بھرا تے یوں ویلے جگہ سر تو چادر لائے گئی مت میں حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا 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 حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین یا 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 حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین یا حسین یا حسین یا حسین نوے خان تمام صبرانی کو اہل بیت سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ بارگاہ سے باہر تشریف